طرح سے دجال جو ہوگا وہ ایک آزمائش ہوگی، ایک فتنہ ہوگا۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا وہ دجال ہے۔ وہ ایک بنجر زمین کی طرف اشارہ کرے گا، وہ لہلہانا شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی تو دجال ہے جس کو قید کر کے رکھا گیا۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک اور فتنہ جو آج کل کے دور کا بڑھتا ہوا کہ ہر چیز فوراً ہونی چاہیے، یہی تو دجال کرے گا۔ فلاں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ایک پھونک مار دیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ پھونکوں سے دنیا نہیں بدلتی، محنت سے زندگی بدلتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی بدلتی ہے۔ اللہ دجال جن لوگوں کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہوگی کہ ہمارا کام فوراً ہونا چاہیے، یو اونلی لیو ونس، ایک دفعہ زندگی ملی ہے جی لے زندگی۔ کہ قرآن اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ سائنس کوئی چیز کو پروو کرے یا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے سائنس ابھی پروو کر رہی ہے، 10 سال کے بعد ایک نئی تھیوری آ جائے اور پھر اس کے بعد فلاں چیز کو غلط کر دے، پھر اس کے بعد جو بھی چیز قرآن سے متصادم ہوگی وہ غلط ہوگی اور قرآن صحیح ہوگا تو ہم فتنوں سے بچ پائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب انسان خسارے کے اندر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں گے اور اپنے عمل کو صحیح کریں گے۔ بہت بڑا بہتان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ باندھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ ہوٹل میں چلے جائیں، مال میں چلے جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوگا یہی تو ساری دنیا، میں کہاں پہ چاہے لوگوں میں رہ رہا ہوں، شاید اصل تو یہی ہے بس ٹھاٹ باٹ دنیا کا۔ نیو یارک چلے جائیں، اللہ نے فرمایا لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا ڈالی۔ الحمدللہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم قرآن پاک کی سورہ کہف کا سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے 2 3 یا 4 پروگرامز جو ہوں گے وہ اسی سورت کے اوپر ہوں گے۔ اور اس سورت کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل جیسا کہ فتنوں کا دور ہے اور نئے فتنے جو ہیں وہ امن کے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ جج کرنا کہ یہ فتنہ یعنی کہ آزمائش ہمارے لیے ہے یا نہیں، اور اس آزمائش سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ سورہ کہف کی صورت میں نازل کیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا شان نزول ایسا ہے کہ مشرکین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات پوچھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر بہت ڈیٹیل میں اس کا جواب دیا کہ کیسے بنی اسرائیل جو ہیں وہ رہا کرتے تھے فلسطین میں، اور پھر کیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ مصر میں شفٹ ہوئی۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ایک اور سوال یہ تھا کہ روح سے کیا مراد ہے۔ روح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جو کہ اس سے پچھلی صورت ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں جواب دیا۔ اور پھر اسی طرح سے ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین جو کہ بنی اسرائیل کے دور کا ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ تو یہ سورت جو ہے یہ اصحاب کہف کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا۔ اصحاب کہف کا مطلب غار والے لوگ۔ تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا جواب کل دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے،
اگلے دن وحی نہیں آئی، 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر جو ایک آیت ہے اس کے اندر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور یعنی کہ جب تم بھی کبھی بھی یہ بات کہتے ہو کہ یہ کام میں کل کر لوں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، اور پھر وہی 15 دنوں کے بعد آئی، جن 15 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی سٹریس میں بھی رہے۔ بہرحال سورہ کہف کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن سورہ کہف سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں اور ایک اور حدیث میں ہے آخری 10 آیتیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا اور پڑھا کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل مال کا فتنہ ہے، شہرت کا فتنہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اسی میں اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، ہم اسی میں سلپ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل فون آتا ہے تو ہمارا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت ایمان والا آدمی، ایمان سے بھرپور آدمی کہے گا کہ میں دجال کا مقابلہ کروں اور میں اس سے جا کے ملتا ہوں، لیکن دجال جو ہے وہ اپنے ایسے شعبدے دکھائے گا، ایسی باتیں کرے گا، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا کہ وہ شخص اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ ہم پھر اس دور میں کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا فتنہ تم دیکھو تو وہاں سے بھاگ نکلنا، دور چلے جانا وہاں سے، کیونکہ دجال جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ اس کے لیے ایک مسیح دجال کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک آنکھ جو ہوگی ویسے پھولی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے، اور ایک آنکھ اس کی صحیح ہوگی جس سے وہ دیکھے گا، اسی لیے اس کو کانا دجال یا مسیح دجال بھی کہتے ہیں۔ اور پہلے جو ہے وہ مسیحا بن کے آئے گا، لوگوں کا مددگار بن کے آئے گا، اور بعد میں وہ اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو لوگ قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں رکھتے ہوں، جن لوگوں کے دلوں میں قرآن اور حدیث صحیح طریقے سے بیٹھے نہیں ہوں گے، وہ بہت آسانی سے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ چھوٹا فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک بنجر زمین کی طرف اشارہ کرے گا، وہ لہلہانا شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن فتنہ اور آزمائش کیا چیز ہوتی ہے؟ آزمائش کا کیا مطلب؟ آزمائش کا مطلب آزمایا جائے گا ہمیں، اس کو ایسی طاقت دی جائے گی کہ ہمیں آزمایا جائے گا۔ مثال کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو ہے وہ بھی تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ یہی مال اور یہی اولاد جو تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہی تمہارے لیے آزمائش، یعنی کہ ہم اس کے ذریعے تمہیں آزما بھی سکتے ہیں۔ اسی اولاد کی خاطر تمہارے سامنے ہم ایسی آپشنز رکھیں گے، تم کہو گے یہاں سے تھوڑا سا حرام کما لوں، یہاں سے کوئی ایسا سود کا کاروبار کر لوں، یہاں سے زیادہ چیزیں کما لوں، یہاں سے ذرا تھوڑے سے پروفٹ زیادہ مل رہا ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لوں، کوئی نہیں کسی کا حق ہی مارا جاتا ہے نا۔ اسی طرح سے دجال جو ہوگا وہ ایک آزمائش ہوگی، ایک فتنہ ہوگا۔ جیسا کہ تمیم داری کی ایک حدیث ہے جس میں لمبا واقعہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا گزر جو ہے ایک جزیرے کے اوپر سے ہوا جہاں پر انہوں نے ایک دجال کی طرح کے ایک انسان کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی تو دجال ہے جس کو قید کر کے رکھا گیا اور اس کو قرب قیامت چھوڑا جائے گا اور وہ لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو دجال کے بارے میں بتاتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی نہیں بہت زیادہ، اور ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں، اور ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ بس پیچھے سے دجال آ رہا ہے۔ اتنی زور دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، یعنی کہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے صورت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا جو اس کی پہلی 10 آیتیں سمجھے گا، یاد کرے گا، ان کو پڑھا کرے گا، یا ایک اور حدیث میں آخری 10 آیتیں جو ان کو یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کے بارے میں ایک یہ بھی حدیث ہے کہ جو سورہ کہف کو ایک جمعہ پڑھے گا اور پھر نیکسٹ جمعہ میں پڑھے گا، دس سورہ ول لائک اے لائٹ بٹوین ٹو جمعہs، یعنی کہ روشنی کی طرح ہوگی اس کے لیے، اس کے اوپر سکینت طاری ہوگی اس سورت کے ذریعے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو جمعے والے دن پڑھا کرو۔ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد اس لیے نا کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ تو بہت بڑی کوئی آزمائش آئے گی نا ہمارے اوپر دجال کی، لیکن یہ جو چھوٹی موٹی آزمائشیں ہیں، یہ جو مال کی آزمائش ہے، یہ جو شہرت کی آزمائش ہے، یہ جو دنیا پرستی کی آزمائش ہے، آخر اس صورت میں ہمارے لیے وہ کون سے جیمز اور جواہرات رکھے گئے ہیں جن کو سمجھ کر ہم ان فتنوں سے لڑ سکیں گے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک مکمل باب موجود ہے کتاب الفتن کے نام سے، جہاں پر قرب قیامت آنے والے جتنی بھی آزمائشیں اور فتنے ہوں گے ان کا ذکر ہوگا، جس میں دجال کے فتنے کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آخر یہ جو آزمائشیں ہیں اور یہ چکر چل رہا ہے سارا، یہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق کمزور کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ جب ہمارا قبلہ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہوگا، جہاں پر مال کی خاطر کسی کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے، جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، جہاں پر پیسے کی خاطر کسی سے دوستی کی جاتی ہے، پیسے کی خاطر کسی سے رشتہ نبھایا جاتا ہے، پیسے کی خاطر والدین کو رکھا جاتا ہے، والدین جب ناکارہ ہو جاتے ہیں، پیسہ کمانے والے نہیں رہتے تو ان کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ وہاں کی سوسائٹی کا جو خدا ہے وہ پیسہ ہے، وہاں کی سوسائٹی کا جو خدا ہے وہ ورک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل ورکزم کی، پہلے تو کیپٹلزم چلتا تھا، اب ورکزم بھی ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا۔ کیا ہے ورکزم؟ کا مطلب ہے آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو جاب ہے، آپ کا جو بزنس ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا دوست کون ہوگا۔ آپ کا بزنس یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس رشتہ دار سے ملنا ہے اور کس سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے مجھے کیا کام پڑتا ہے، فلاں سے مجھے تو بزنس کی ڈیل ملنی ہے اس لیے تو میں نے اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی، فلاں نے میری جاب میں پروموشن کروانی ہے اسی لیے تو میں نے اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی، فلاں جو میرا کزن ہے اس کے ساتھ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ کل کو کوئی پلاٹ میں نے اس سے پوچھنا ہوتا، معلومات لینی ہو۔ یعنی کہ ورکزم یہی تو ہے، میاں بیوی دونوں لگ گئے کام پہ، کیونکہ کام یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہے کہ نہیں دینا۔ بچے رہیں گھر میں، آیا کے پاس رہیں، ڈرائیورز کے پاس رہیں، کہیں پہ بھی رہیں، ہاں میری جاب نہیں جانی چاہیے۔ ساس سسر، اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا، ساس سسر گھر میں جن کی نگہداشت کرنی ہے، لیکن بیٹا بھی گیا کام پر، بیوی بھی گئی کام پہ، اور ساس سسر پیچھے سے پریشان بیٹھیں کہ ہمارا خیال کون رکھے گا۔ دس از کالڈ ورکزم، کہ ہماری جاب یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کس کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ فتنے ہیں آج کل کے دور میں، کیپٹلزم، ورکزم، شہرت، میری شہرت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ میں نے کس سے دوستی رکھنی ہے، کس کی کال اٹھانی ہے، کس کی نہیں اٹھانی۔ یہ فتنے ہیں آج کل کے دور۔ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں ساری نظر آئیں گی۔ میں ان ملکوں میں رہ کے آیا ہوں اور میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک اور فتنہ جو آج کل کے دور کا بڑھتا ہوا، کہ ہر چیز فوراً ہونی چاہیے۔ یہی تو دجال کرے گا، ایک مرا ہوا شخص ہوگا اس کی طرف اشارہ کرے گا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ دس از واٹ از کالڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ کسی کی زمین بنجر پڑی ہوگی، اس کو اشارہ کرے گا، زمین لہلہانا شروع کر دے گی، لوگ کہیں گے واہ یہ تو فوراً سے اثر دکھاتا ہے۔ فلاں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ایک پھونک مار دیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ پھونکوں سے دنیا نہیں بدلتی، محنت سے زندگی بدلتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو ذرا ارد گرد کا ماحول، یہ دنیا کیسے بنی ہے، کیسے سورج آہستہ آہستہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، ایک لمحے میں اوپر کی طرف نہیں چلا جاتا، ایک لمحے میں نیچے نہیں آ جاتا۔ بچوں کو بھی ہمیں یہی چیز سکھانی ہے کہ فوراً کا جو کانسیپٹ آ گیا یہ صحیح نہیں ہے۔
ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ایک بیج بھی اگر ہم زمین میں ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, زمین و آسمان کی چیزوں پہ غور و فکر کرو, کیسے ایک بیج تم لگاتے ہو کتنے مہینوں میں جا کے وہ بڑا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا تو یہ سسٹم. تو جب وہ آئے گا دجال, جن لوگوں کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہوگی کہ ہمارا کام فوراً ہونا چاہیے, جو فوراً کام کرنے والے ہیں وہ صحیح ہیں, فوراً سے واٹس ایپ پہ میسج جانا چاہیے, تھوڑی دیر دوست کا جواب نہ ہے. پہلے زمانے میں مہینہ جواب نہیں آتا تھا خط کا, اب 1 سیکنڈ جواب نہ آ رہا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوراً سے ہمیں ہر چیز کا رزلٹ نظر آنا چاہیے. یولو لائف کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہے باہر کا, یو اونلی لیو ونس, ایک دفعہ زندگی ملی ہے, جی لے زندگی جی لے, جیسے کوک میں اور ان ایڈز میں دکھاتے ہیں, ڈیو نہ کیا تو کیا جیا, اور اس طرح کی جو باتیں. ابھی ملا سب کچھ, ابھی بس انجوائے کر لو, یہی سب کچھ ہے, آگے پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا, چھین لو کھا لو. یہی تو ہے ویسٹ کا کانسیپٹ, یہی تو فتنے ہیں. اگر ہم ان فتنوں کو نہ سمجھ پائے تو جب دجال جیسا فتنہ آئے گا جو کہ ہر چیز ہمیں فوراً کر کے دکھا رہا ہوگا, جو کہ ہمیں پیسہ بنانے کے فوراً راستے اور گر بتا رہا ہوگا, منٹ میں کسی کو زمین سے آسمان تک کی بادشاہیاں دے رہا ہے, اور کبھی لے رہا ہے, کسی کو یہ کر رہا ہے, کسی کو وہ کر, ہم کہیں گے واہ یار یہی تو خدا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت نازل اسی لیے کی ہے کہ ہم آج کل کے دور کے فتنوں کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر اپنے آپ کو ٹرین کریں, پھر ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ بہت بڑا اس قسم کا عظیم فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا, اس سے ہم بچ پائیں گے. اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شاید انسان نہیں ہوگا, یہ شاید کوئی سسٹم ہوگا, اور اس طرح کی باتیں بھی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو تشبیہ بھی بتائی کہ اس طرح سے اس کی آنکھیں ہوں گی, اس طرح کا ہوگا, تو زیادہ رائے یہی صحیح ہے کہ وہ کسی آدمی ہوگا, انسان کی شکل کے اندر ہی وہ آئے گا. تو جو سورہ کہف ہے اس کے اندر ہم 5 قصے جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے, جس میں پہلا قصہ جو ہوگا وہ اصحاب کہف کا ہوگا, اور دوسرا باغ والے 2 لوگوں کا قصہ ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے کی سٹوری ہوگی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہوگا, اور ذوالقرنین جو میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھا سوال تھا یہود کا, چوتھے سوال کا بھی جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں دیا ہے. تو سورت کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ خواتین کے سامنے تو قرآن پاک آ رہے ہیں, کچھ قرآن پاک ادھر پڑھیں, کوئی بھائی لینا چاہیں تو ٹیکسٹ کو اگر فالو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جن کے پاس موبائل فون میں قرآن پاک ہے وہاں پہ سورہ کہف جو ہے وہ اپنے سامنے کھولیں. انشاءاللہ ہم آیات کو پڑھیں گے اور تھوڑا بامحاورہ ترجمہ ہی پڑھیں گے ٹائم کی کمی کی وجہ سے, اور دیکھیں گے ان آیات کے اندر ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں ان فتنوں کے دور کے اندر. قرآن پڑھنے کا جو ایٹیکیٹ ہے اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے, اور قرآن میں یہ بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لی جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے قرآن سے پہلے لازمی ہے, لیکن چونکہ سورت کا بھی شروع ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اور جن بھائیوں نے موبائل فون کھولے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے نوٹیفیکیشن آف رکھیں تاکہ وہ سورت کی طرف بھی فوکس نہیں, ورنہ واقعی یہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے کہ ہم دیکھنا تو کچھ اور شروع کرتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہمیں بنا کے دکھا دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم اس کا جواب دے لیں. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے, بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بامحاورات اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے, رحمان کا مطلب اللہ تعالیٰ
جنرلی سب پہ رحمان ہے، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمت کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سب کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ لیکن الرحیم یعنی کہ دائمی رحمت، ہمیشہ کی جو رحمت ہے وہ صرف اور صرف کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو نیک لوگ ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن ہوگی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی بھی قسم کی ٹیڑھ یا کجی نہیں رکھی، یعنی کہ اس کتاب میں جو باتیں ہیں وہ بالکل ایک بیلنس کے اوپر ہیں، ان میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ اس کتاب کی کوئی بھی بات کبھی بھی کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ وہ بات غلط ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں نا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں چونکہ سائنس سے بہت زیادہ مرعوب ہیں، تو سائنس پروو کرتی ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی قرآن کی سائنس نے پروو کر دی۔ حالانکہ قرآن اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ سائنس کوئی چیز کو پروو کرے یا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے سائنس ابھی پروو کر رہی ہے، 10 سال کے بعد ایک نئی تھیوری آ جائے اور پھر اس کے بعد فلاں چیز کو غلط کر دے، پھر اس کے بعد 20 سال بعد کوئی اور تھیوری آ جائے۔ تو کچھ لوگ سائنس کی ایجادات سے مرعوب ہو کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی تک قرآن میں پروف نہیں ہوئی، یا یہ چیز ایسے ہوئی ہے، وہ یہ چیز قرآن اس چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے ان کا علاج، ان کا جو اصل ہے، اصل کا مطلب اس کی جڑ جو ہے، اصول جو ہے، وہ اس میں بتایا گیا ہوگا۔ ہم اس پہ چلیں گے تو فتنوں سے بچ کر رہیں گے۔ مثال کے طور پر دجال آ جاتا ہے، اور دجال ایسی ایسی چیزیں کر کے بتایا تھا جو قرآن میں ایسے نہیں بتائی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، دجال آئے گا وہ مردوں کو زندہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کیا یہ سوچیں گے کہ اب قرآن غلط ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز قرآن سے متصادم ہو رہی ہے تو یہ چیز غلط ہے اور قرآن صحیح۔ جب تک ہم اس سوچ پہ رہیں گے تو ہم صحیح راستے پر رہیں گے۔ جو بھی چیز قرآن سے متصادم ہوگی وہ غلط ہوگی، اور قرآن صحیح ہوگا تو ہم فتنوں سے بچ پائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی ٹیڑھ کجی عوج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں رکھی۔ قیمہ، یہ بالکل سیدھی صحیح کتاب ہے، بالکل صحیح سیدھی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے خبردار کر دے۔ یہ کتاب کیا کام کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برے لوگوں کے اوپر عذاب آتے ہیں اس سے بھی خبردار کرے لوگوں کو۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے ہی بہترین اجر ہے۔ مومنین کی یہاں پر کیا خصوصیت بتائی گئی ہے؟ مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے عمل بھی صحیح کیے ہیں۔ یعملون الصالحات، جیسا کہ سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر طرح کا انسان نقصان میں ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب انسان نقصان میں ہیں، سب انسان خسارے کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں گے اور اپنے عمل کو صحیح کریں گے اور دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ 4 طرح کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں اس دنیا اور آخرت میں ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے یہ کتاب ان کے لیے بشارت ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جو اجر ان کو دیا جائے گا مومنین کو وہ ہمیشہ کا اجر ہوگا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو خبردار کرے
قالوا اتخذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. کون کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا؟ کون کہتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ جو سورت کا نزول ہو رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے، جب مسلمان کون ہوتے تھے؟ اصل مسلمان، حقیقی مسلمان وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اور عیسائیوں نے کیا کجی اختیار کی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ باندھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. تو ان لوگوں کو بھی خبردار کر دیا جائے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری اور گھٹیا بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرتا ہوں. کیونکہ بیٹے کی پیدائش جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے نہیں ہے. یہ انسانوں کی سوچ ہے، یہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور مخلوقات کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد سورہ اخلاص میں کر دیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو یہ بہت بھاری بات ہے. کبرت کلمہ، بہت بھاری بات ہے. تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو وہ بولتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک، تو شاید آپ باخع نفسک علی آثارہم، ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں. کس بات پر؟ یعنی کہ اگر وہ قرآن پہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لے کے آ رہے تو آپ اس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر دیں. شاید یہ ہے کہ آپ اس چیز کے پیچھے اپنی جان دے دیں. بہذا الحدیث اسفا، افسوس کرتے ہوئے. ایک داعی کی یہاں پر کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کا مقصد زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگ سے کھینچ کے باہر نکالتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی پوری کوشش، جد و جہد اس طرف ہوتی ہے. اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے بہت زیادہ فیم کمانا ہے، بہت سارے اس کے فالوورز بن جائیں. اس کا مقصد زندگی کا، اس کی بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیں اور اللہ کی ہدایت کی طرف لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی تھی کہ کاش یہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے اللہ کی کتنی خوبصورت کتاب ہے اور اس میں ہدایت کی کون کون سے موتی چھپے ہوئے ہیں، لوگ ان کو سمجھیں. تو یہاں پہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، داعی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کر دیں. 6 پڑھتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ اگر وہ اس پر ایمان نہ لائیں. آسفا، افسوس کرتے ہوئے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیسے بنائی گئی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس زمین کی زینت بنایا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا زینت کے بارے میں، کس کس چیز کو ہم نے تمہارے لیے زینت بنایا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے مزین کیے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. 9 چیزوں کا ذکر کیا. تمہارے لیے تمہاری بیویاں، مال، اولاد، گھوڑے،
یعنی کہ آج کل کے دور میں جیسے گاڑیاں اور کھیتیاں، بڑی بڑی جائیدادیں، یہ ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنائی ہیں، یہ دنیا کی زینت بنائی ہیں، اگر تو تم ایک لمٹ میں رہ کے ان کو استعمال کرتے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا تو پھر کیا ہوگا کہ تم نقصان میں رہو گے۔ اور یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک جو کچھ اس زمین میں ہے ہم نے اسے اس زمین کی زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، یہاں پہ زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی فتنے آئیں گے چیک یہ کیا جائے گا کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، جب بھی مال کا فتنہ آئے گا چیک یہ کیا جائے گا کہ یہ اسی میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، دکان کھلی ہے تو بس لگا ہوا اسی کام میں، نمازیں جاری ہیں جاتی رہیں، اولاد کے پیچھے لگا ہے تو بس اولاد کے مال کمانے کے آنے، حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کر رہا۔ کوئی بھی فتنہ اس دور کا آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کیسے نمٹ رہے، ایکم احسن عملا، ہم یہ چیک کریں گے کہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ یہی چیز سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا میں زندگی اور موت کا جو ایک سسٹم ہم نے بنایا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی اور موت ہم نے دی، ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کریں گے۔ اچھے کام ہم تب کریں گے جب ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے ہوں گے جو ہمیں یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ دنیا کی زینت یہ نہیں ہے جو کچھ جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اگر آپ 4 پراپرٹی ڈیلرز کے اندر بیٹھے ہیں دوستوں میں، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ سب سے بڑا دنیا کا محروم انسان میں ہی ہوں، میں نے تو آج تک ایک پلاٹ بھی نہیں بنایا، یہ دیکھو میرے دوستوں نے تو پلازے کھڑے کر لیے۔ کسی ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جو گاڑیوں کے شو روم ہیں جن کے، تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہونے لگ جائے گا یار میرے پاس بھی فلاں گاڑی ہونی چاہیے تھی، یار میں تو نکمہ ہی رہ گیا ہوں، میرے دوست کہاں سے کہاں نکل چکے ہیں یار، کیونکہ وہاں صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں کا پیمانہ دنیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ویسٹ کی شروع میں ساری مثالیں دے کے بتایا، آپ باہر چلے جائیں، دبئی کے کسی ہوٹل میں چلے جائیں، مال میں چلے جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوگا یہی تو ساری دنیا، میں کہاں پہ چاہے لوگوں میں رہ رہا ہوں، شاید اصل تو یہی ہے بس ٹھاٹ باٹ دنیا کا۔ نیو یارک چلے جائیں، لائٹیں جل رہی ہیں، چیزیں جل رہی ہیں، یاشیاں، اصل تو یہی زندگی ہے، میں کدھر پاگلوں کی طرح مولیوں میں پھنسا ہوا تھا پاکستان کے اندر۔ تھوڑی دیر بعد یہ احساس ہونے لگتا ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا انسان تاکہ ہم دیکھیں، آزمائیں، آزمائش کریں گے تمہاری کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آیت نمبر 8 ہے۔ اور جو کچھ اس زمین پر ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بلڈنگیں، گھر، گاڑیاں، چیزیں جن کے چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہو، میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم اس کو بنا دیں گے، مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، ایک بال ہے سمجھ لیں، زمین بال کی طرح ہی ہے نا، اس کی ساری سائڈز کھول کے سیدھا اس ٹیبل کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ اب امتحانات شروع ہو جائیں گے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، ایک پروردگار کا وجہ، چہرہ اور ذات باقی رہے گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 کے اندر، ام حسبت، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف اب غار والوں کا ذکر آنے لگا، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نشانیاں، خاص طور پہ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اس قصے کو بہت غور سے سنیں۔ ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ جو انا ہے شروع میں آئے تو انا ہوتا ہے، آیت کے بیچ میں آئے تو انا ہوتا ہے، بے شک اصحاب الکہف والرقیم، غار اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو غار اور کتبے والے جو ہیں یہ بہت عجیب سی نشانیوں میں سے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سا قصہ ہے جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نشانیاں اس سے بنائی ہیں،
دنیا زمین و آسمان کی تخلیق کو تم دیکھو کیسے بنایا ہے ہم نے، اور نشانیاں، انسان اپنی تخلیق کو دیکھے کتنا کمپلیکس سسٹم اس کا بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے، لیکن اس سے بہت بڑی بڑی نشانیاں اور بھی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے بہت عظیم نشانیوں میں سے تھے؟ غار والے یعنی کہ کہف کا مطلب غار، جس غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی تھی. الرقیم کچھ سکالرز کے نزدیک اس علاقے کا نام ہے جہاں پہ غار، اور کچھ سکالرز کے نزدیک الرقیم جو ہے وہ کتبے کو کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سارے کے سارے نوجوان دوبارہ سے سلا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہیں ہمیشہ کی موت دے دی گئی، تو ادھر ایک کتبہ لگا دیا گیا تھا، تو اس کا ذکر ہے. لیکن زیادہ اچھی رائے یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے وہاں پر الرقیب، جس کا بعد میں نام الرقیم ہو گیا تھا. تو غار والے اور رقیم والے جو ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، آیت نمبر 10، یہ وہ 10ویں آیت ہے، یعنی کہ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، یہ 10ویں آیت ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کیجئے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی. فقالوا ربنا، اب یہ نوجوان کون تھے؟ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے، یعنی کہ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور مسلمان تھے. لیکن اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، رومیوں کا جو بادشاہ تھا، اور ان کی جو سلسلہ چلتا رہا، اس میں بادشاہ کی عبادت، اس کے بیٹے کی عبادت، اور آگے ایک سلسلہ چلتا رہا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نوجوان اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب مانیں، ان کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا کریں، شرک کریں. اور یہ جو نوجوان تھے یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایمان لے آئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر. اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم اگر اس مذہب کو نہیں چھوڑو گے اور شرک نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بہت سخت سزا دیں گے، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور کہیں پناہ لیتے ہیں. تو وہ نوجوان گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، یعنی کہ ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ غار میں چھپ گئے، اور وہاں پر 309 برس تک سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں اس کا ذکر کیا. اور جو بھی ان کو دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب حضرت ابو بکر کے ساتھ گئے، غار میں پناہ لی، تو مشرکین ڈھونڈنے کے لیے آتے رہے. یہ نوجوان اپنا ایمان بچا کر اس غار کی طرف بھاگ نکلے، کیونکہ ان کے پاس 2 آپشنز تھیں. یا تو یہ شرک کو اپنا لیتے اور اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ تھا اس کے آگے سر ٹیک لیتے اور خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیتے، پیسہ بھی ملتا، سب کچھ ملتا. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر رہ کر اپنا بے شک سر کٹوا دیتے. بہرحال یہ وہاں سے جا نکلے اور ادھر پناہ لی انہوں نے. یہ سو گئے، اور باہر کتا بھی تھا، جو بھی آتا تھا اور وہ ان نوجوانوں کو دیکھتا تھا تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دہشت سی طاری ہو جاتی تھی اور وہ ادھر سے بھاگ نکلتا تھا. اور پھر جب یہ اٹھے، ان کو ایسے لگا کہ ہم کچھ ہی دیر کے بعد اٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے میں سے ایک لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ، چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ، احتیاط سے جانا. تو جب اندر مارکیٹ میں گیا تو 3 صدیاں گزر چکی تھیں، اور عیسائیت یعنی عیسائیت کا پورا بول بالا ہو چکا. جس چیز کی خاطر انہوں نے قربانی دی تھی، اب وہ مذہب جو ہے پورا پرچار ہو رہا تھا اس کا. ہاں اس دور میں بھی کچھ فتنے تھے، ان کا ذکر بعد میں ہوگا. لیکن انہوں نے جب ایک تندور سے یا کہیں سے روٹیاں لینی چاہیں تو لوگوں نے کہا یہ کون سی کرنسی تم دے رہے ہو، یہ تو کرنسی ختم ہو چکی ہے، یہ تو ہم نے آج تک دیکھی نہیں. لیکن انہوں نے جب یہ کرنسی چیک کروائی اور پھر شور مچ گیا علاقے کے اندر، یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے. تو پھر ان کا سارا بھید لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کے جو 10 لوگ تھے جن کا نام بادشاہ نے لکھ کے رکھوا دیا تھا کہ یہ نوجوان کہیں غائب ہو گئے، ان کو ڈھونڈ کے رکھنا، تو یہ وہی نوجوان ہیں. تو پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، ان کو بہت بزرگ سمجھنا شروع کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا قصہ کیوں کیا، اس کا ہم ذکر آگے چل کے کرتے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف، آیت نمبر 10 کے اندر ہیں ہم. یاد رکھیے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب. بہت ہی خوبصورت دعا دی اللہ تعالیٰ نے اس 10ویں آیت کے اندر.
ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا یا پردہ ڈال دیا، ان کو باہر کی کوئی آواز نہیں آتی تھی اور وہ غار میں جا کر سو گئے، فی الکہف سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں ای الحزبین احصیٰ، کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے، لما لبثوا امدا، اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے رہے، یعنی کہ جب وہ سو کے اٹھے تو کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں میں ہی دو گروہ بن گئے تھے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی سوئے تھے شام کو اٹھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایک دن سوئے ہوئے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان دونوں گروہوں میں سے شمار کریں کہ، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے وہ کھانا لینے بعد میں گئے تھے وہاں پہ لوگوں کے گروہ بن گئے تھے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں، تو اس وہ ذکر ہے، واللہ اعلم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ سے ان کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا، فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت فرمائی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا طریقہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تمہیں ایمان والا بننا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، ہجرت کرنی ہوگی، جیسے ان نوجوانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نوجوانی کی حالت میں کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کی خاطر کہیں جاتا ہے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کی خاطر کہ ہمارا ایمان نہ متزلزل ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی وجہ سے بڑھا دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو پھر مضبوط کر دیا۔ جب انسان ایمان لے کے آتا ہے اللہ کے خاطر، لڑکے کہتے ہیں نا کہ ہم لے کے آتے ہیں ایمان، پھر ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہاں پہ یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی خاطر قربانی دو گے، کوشش کرو گے، تو ہم تمہیں ہدایت میں بڑھائیں گے، اور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر انسان کا دل بھی اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جب وہ کھڑے ہوئے یعنی کہ بادشاہ کے سامنے، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ایسا ہوا تو ہم خلاف حق بات کریں گے۔ یعنی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی، اس وقت کا جو اتنا سخت بادشاہ تھا، اس کے سامنے بھی کھڑے ہونے پہ اللہ نے ان کا دل مضبوط کیا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے، فمن اظلم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ یعنی کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے اور حق بولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں بھی آسانی فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی نکال دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اللہ راستہ بناتے ہیں۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں میں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، اللہ ایک راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ وَتَرَى، اب انہوں نے غار میں پناہ لی جہاں پر وہ لیٹ گئے،
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو ان کے غار کے دائیں جانب ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کی کھلی سی جگہ میں ہیں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللّہ، جسے اللہ ہدایت فرمائے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ اکبر، اسے وہی ہدایت پہ ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ گئے ادھر غار میں رہے، اب غار میں وہ لیٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سورج کا سسٹم ایسا بنایا کہ ان کا وٹامن ڈی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور وہ کروٹیں لے رہے ہیں، لیکن ان کا جسم گل سڑ نہیں رہا، 300 سال تک وہ ادھر ہی۔ اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی، کیونکہ جب وہ اٹھے تو اس دور کا جو بہت بڑا فتنہ تھا وہ یہ تھا، اچھا پہلے تو یہ فتنہ تھا نا، لوگ بت پرستی میں ملوث تھے، اب فتنہ یہ بن گئے لوگ مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن ان کو آخرت پہ کچھ یقین نہیں آ رہا، اور باتیں یہ چل رہی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا۔ سبحان اللہ، 300 سال کے بعد نیا فتنہ کیا آیا ہے؟ علماء کی، لوگوں کی بحثیں چل رہی ہیں، کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ہڈیاں دوبارہ جڑیں گی؟ کیسے ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں، ان لڑکوں کے ذریعے ان کو ہدایت ملے گی کہ جو رب 300 سال تک ان لڑکوں کو سلائے رکھ سکتا ہے اور پھر اٹھا سکتا ہے، کیا وہ قیامت کے دن تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ جب اس قوم کے لیے ایک حجت بننے لگی، جب یہ لڑکے نیچے اتر کے آئیں گے کہ جیسے ان کو 300 سال تک اللہ زندہ رکھ سکتا ہے پھر اٹھا سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اب 300 سال کے بعد یہ لڑکے اس قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے اترنے لگے۔ یہ ہوتا ہے انسان کی جب سوچ اچھی ہوتی ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا کام لیتا ہے۔ تو آیت نمبر 17 جو ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی صحیح ہدایت ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو آپ اس کا کوئی دوست، کوئی رہنما، کوئی مرشد نہیں پھر پائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ صرف چند آیتیں ہم اور پڑھیں گے اور یہاں پہ ایک قصہ پھر اینڈ ہوگا، آپ ٹیکسٹ کو فالو کیجئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم ان کو دیکھتے ہو، خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کے دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے تھے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بھی دہلیز پہ بیٹھا ہاتھ پھیلائے رکھتا تھا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر کوئی بھی ان کو جھانک کر دیکھ لیتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کا رعب چھا جاتا، یعنی کہ وہ لڑکے لیٹے ہوئے تھے، کوئی باہر سے دیکھتا تھا تو ان کی آنکھیں شاید کھلی تھیں یا جس بھی اسٹیٹ میں وہ تھے کہ کوئی دیکھتا تھا تو اس کو رعب طاری ہو جاتا اور بھاگ جاتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لڑکے اس غار کے اندر چھپے ہوئے، تو کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا اس طرف کو زیادہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، اب انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کہنے والے نے ایک کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا ہم ایک دن یا اس دن سے بھی کم، کیونکہ ایک پہر ہی گزرا تھا، سمجھ لیں گے وہ صبح کے وقت لیٹے یا دوپہر کے وقت لیٹے تو ابھی شام ہوئی تھی، ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم، انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے، بما لبثتم، کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو، فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ، بس تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکی طعاما، بس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا، دیکھیں ان لڑکوں کی کتنی زبردست سوچ، یہاں پہ لفظ یوز کیا، ایھا ازکی طعاما، نوجوانوں کے لیے پاکیزہ کھانا کھایا کریں، پاکیزہ کھانے کی تلاش میں رہا کریں، چھپے ہوئے ڈرے ہوئے غار میں پتہ نہیں ہے زندگی کا کیا بنے گا، لیکن کھا کیا چیز رہے ہیں، پاکیزہ کھانا کی تلاش کے اندر کون جائے گا اور پاکیزہ کھانا لے کے آئے گا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے،
وَلْيَتَلَطَّفْ، کھانا لے آئے اور وہ نرم رویہ اختیار کرے، یعنی کہ جب لوگوں کے پاس جائے تو اچھے طریقے سے بات کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے، کسی ایک کو بھی خبر نہ ہونے دے تمہارے بارے میں. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پا لیں، يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے. یعنی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ باہر ہمارے دشمن ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. کیوں نہیں فلاح پاؤ گے؟ فلاح پا تو سکتے ہیں آج کل کی دور کے مطابق، جائیں نیچے ان کا دین مذہب قبول کر لیں، پیسہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، شادیاں بھی ہوں گی، زندگی بھی اچھی گزرے گی. ان کے نزدیک فلاح یہ ہے، اصل فلاح ان کے ذہن میں کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اصل فلاح تب بنیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نیچے گئے، پکڑے گئے، تو ہمیں وہ اپنے مذہب میں لے جائیں گے اور پھر ہم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، آخرکار جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. یعنی کہ جب وہ نیچے گئے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے چھپ گئے تھے جا کے، اور پھر انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے نیک لڑکے تھے اس زمانے کے. اب انہوں نے ان سے سبق کیا حاصل کرنا تھا کہ آج کل کے دور میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو کیسا زندہ کرے گا. آؤ ذرا اس بات پہ غور و فکر کریں. اس بات پہ غور و فکر کرنے کے بجائے آؤ جی ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں، یہ کہاں، آؤ ان کا وہ دیکھتے ہیں، غار دیکھتے ہیں، وہاں پہ مزار بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز. تو ان کو سبق کیا سیکھنا تھا، اس طرف ان کا ذہن نہیں ہے. ان کو اس چیز کی ہے کہ جی یہ بڑے نیک لوگ تھے، آؤ جی ان کے پاس ہم چلیں. سیقولون، ان قریب یہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ اندازے کی باتیں، یعنی کہ رجمم بالغیب کا مطلب غیب میں پتھر پھینک رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو 2 باتیں پہلے کی گئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے تھوڑی ویک باتیں ہیں کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان دونوں باتوں کے بعد کہا کہ یہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل، آپ فرما دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما يعلمهم الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کریں. ولا تستفتی فیہ منہم احدا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس واقعے میں جو تمہارے لیے نشانیاں ہیں ان پہ غور فکر کرو. ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے نا، بات کچھ اور ہوتی ہے جس میں ہمارے سبق ہوتا ہے، سبق کو چھوڑ کر فضول باتوں کی توجہ دی ہوتی ہے. کوئی کہہ رہے 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. کتنے لوگ کتنے تھے؟ اچھا وہ جو مقبرہ بنایا اس میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگوں کو غار میں نیند آئی تھی؟ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو اسے سبق سیکھنا ہے اس کی تو ذہن دوڑاؤ کہ وہ کون تھے، وہ کیوں گئے تھے. اللہ کی توحید کی خاطر اس غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور زندگی بعد الموت کا جو انہوں نے کانسیپٹ دوبارہ سے اٹھنے کے بعد لوگوں کو دیا، اس پہ ذرا غور و فکر کرو. اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ 4 سوالات یہود نے پوچھے تھے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچے، اصحاب کہف کون تھے، روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور ذوالقرنین کون تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل دوں گا۔ دیکھیں انبیاء کرام کی اتنی سخت ڈیوٹی کتنی سخت ہے، ذرا سی کسی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی ہدایت کا ذریعہ وہ بنتی تھی۔ 15 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، اور وہ سٹریس میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا میرے کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر کام ہو رہا ہے، جب وہ چاہے گا تب ہوگا، اس لیے ہمیں انشاءاللہ کا لفظ بولنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، میری بڑی محنت کا، اب آگے جو سارا قصہ آنے لگے باغ والوں کا، وہی میری محنت سے مجھے یہ ملا ہے، میری وجہ سے یہ ہوا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو یہ ہوا ہے۔ انسان تو بس ایک ادنا سی کوشش کر سکتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ آنے والی جو نشست ہے اس میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا جائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کامیابی بہت زیادہ بخشی ہو تو وہ اس کا ایٹیچیوڈ اس میں کیا ہونا چاہیے، اور کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارا مال، ہماری اولاد ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو اس کا ذکر آنے والی پروگرام میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔